میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ جو آخری گزشتہ ہم نے ویڈیو آپ کی خدمت میں رکھی تھی وہ تھی کہ مسیحی عورتوں کی جو بطور خادمہ کلیسیائی خدمت ہے اس کے تعلق سے، اور وہ بھی اس لیے بنائی تھی کیونکہ بہت ساری جو خواتین ہماری ہیں، مسیحی خواتین جو خدمت میں ہیں، ان کو کلیسیا کے اندر سے عام لوگ تو اتنا سوال نہیں کرتے، لیکن جو ہم خدمت مرد ہیں، پادری صاحبان، وہ ان کی خدمتوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھی عورت واز نہیں کر سکتی، عورت عشاء ربانی نہیں دے سکتی، عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، جنازہ نہیں کرا سکتی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی کہ ہم کس کو کاپی کرتے ہیں؟ ہم جو یورپ کے اور انگلینڈ کے مشنری تھے، ہم ان کی خدمتوں کے پھل ہیں، اور پر کیونکہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور شریعت پرستی ہمارے معاشرے میں بہت لازم و ملزوم ہے، اسی لیے ہم پر موسوی شریعت کا اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کا ایک گہرا اثر ہم پر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، انگلینڈ کی بات کریں، تو وہاں پر تو بہت ساری عورتیں خادمہ کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ان کو انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی سچائی کو جانچ سکتے ہیں۔ ان میں ایک نام ہے بابی ہوسٹن، ہولی ویگنر، نادیا بولز، بیتھ مورے، جوائس مائر، انیتا ہل اور کرسٹین کین اور وکٹوریا آسٹن۔ پھر کیتھرین کومن ہے ایک خادمہ، اب تو وہ خدا میں سو گئی۔ پھر میرلن ہیکی ہے، اور پھر میرلن ہیکی کی بیٹی ہے بیتھ، سارا بیتھ۔ یہ سب وہ لوگ ہیں، وہ خواتین ہیں جو نہ صرف مبشرانہ خدمت انجام دیتی ہیں بلکہ چرچ کے اندر پاسبانی خدمت بھی پورے کی پوری کرتی ہیں۔ یہ کتابیں لکھتی ہیں، یہ منادی کرتی ہیں، یہ مسیحی تعلیم دیتی ہیں، یہ غیر قوموں میں جا کے منادی کرتی ہیں، اور ایک پاسبان کی حیثیت سے ایک چرچ کے اندر جتنی بھی ان کی خدمتیں ہیں جو کہ ایک مرد خادم کرتا ہے، یہ بھی سب کرتی ہیں۔ اور یہ تو تھوڑے سے نام ہیں، پوری فہرست نہیں ہے۔ آپ جا کے کرسچن وومن پاسٹرز کے نام سے آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں، آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے۔ خاص بات کیا ہے؟ جوائس مائر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ تعلیم دیتی ہے، اس کا خاوند اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ خدمت میں آگے نہیں ہے، وہ باقی سارے کام کرتا ہے سوائے پادری کے کام کے، پاسٹر کے طور پہ۔ میرلن ہیکی اور اس کی بیٹی 2.2 ارب لوگوں کو روزانہ اپروچ کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے۔
2.2 ارب اور ان کے چرچز بھی ہیں، وہاں یہ ساری خدمتیں بھی کرتی ہیں، مصنف ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، منادی بھی کرتی ہیں۔ میرلن ہکی کو تو آپ جانتے ہیں، وہ کئی دفعہ تو پاکستان آئی، سوڈان گئی، مصر گئی منادی کرنے۔ ہمارے یہاں وہ آئی تھی تو بادشاہی مسجد میں جو خطیب تھے بادشاہی مسجد کے، وہ ان کو وہاں لے کر گئے تھے اور بڑا اچھا مکالمہ رہا ان کا، ان کی ملاقات بہت اچھی رہی۔ پھر اس کے علاوہ ایک نام میں نے آپ کو بتایا، کیتھرین کومن۔ کیتھرین کومن جو ہے وہ ہمارے بھائی بینی ہند کی استاد ہے۔ اب وہ خدا میں سو گئی ہے، لیکن آج بھی ہمارا بھائی بینی ہند ان کا ذکر احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیے پھر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو مجھے ایک خاتون یاد آتی ہے، بیتنیہ چرچ سے ان کا تعلق تھا۔ بیتنیہ چرچ میں کافی عورتیں خدمت میں تھیں، لیکن ایک خاتون جن کا میں نام لینا چاہتا ہوں وہ تھی نواب بی بی، پادری ہدایت مسیح کی اہلیہ۔ ان کی زندگی پر ایک کتاب چھپی تھی، دختر پنجاب۔ آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے اندر کیسے کیسے یادگار کردار گزرے ہیں مسیحی کلیسیا میں۔ عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے خدمت میں۔ یہاں بھی چرچ آف پاکستان نے کئی جو عورتیں ہیں ان کو ریورنڈ کی سند دی ہے، پادری کی سند دی ہے۔ کئی خواتین کو تو میں جانتا ہوں، پادری صاحبان کو جو خواتین ہیں۔ لیکن بائبل کا اصل پیغام کیا ہے؟ خدمت مرد کرے یا عورت کرے، اس کی زندگی میں گواہی ہونی چاہیے، اس کی زندگی روح القدس کے زیر اثر ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں لالچ، غرور، جھوٹ یہ ہونا نہیں چاہیے، دھوکہ ہونا نہیں چاہیے، پیسے کا لالچ ہونا نہیں چاہیے۔ مسیح اس کی زندگی میں سب سے اوپر ہو۔ آپ نے کبھی ان لوگوں، ہاں جی، قصور میں ایک 2 بہنیں تھیں، مس ریڈ مین، ان دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی، مشن آتے میں وہ رہتی تھی، اور سارا قصور وہ سائیکل، دو سائیکلوں پر وہ لالٹین لگا کے دونوں بہنیں جو تھیں، وہ آپ کا جدھر ایف جی اے کا چرچ ہے، وہ سارے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا علاقے کا، ریلوے اسٹیشن کی دوسری طرف جو ہے، وہاں وہ خدمت کرتی تھی، پورے قصور کے اندر کرتی تھی، اور پھر سائیکلوں پر ہی بارڈر کراس کر کے انڈیا چلی جاتی تھی، اور خدمت کر کے کچھ دن بعد واپس آ جاتی تھی۔ بارڈر پر نہ ادھر کوئی روکتا تھا نہ ادھر کوئی روکتا تھا، سب جانتے تھے کہ یہ برگزیدہ خادمہ ہیں۔ کس کس کا ذکر کریں؟ میں آپ کو ایک بھید کی بات بتاتا ہوں۔ خادم کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اگر مسیح اس کی زندگی میں پہلے نمبر پر نہیں ہے، آپ کو اس کی کلیسیا میں پھل نہیں ملے گا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فلاں خادمہ جو ہے اس کو خدمت نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اس کی کلیسیا میں اس کا پھل ڈھونڈیں،
उसने कितने लोगों को तालीम दी है? कौन सी तालीम? एक तो है कि आप बाइबल पढ़ा रहे हैं, फिर एक ये है कि जिंदगी को कैसे बदले। पौलुस रसूल कहता है कि मुझे तुम्हें फिर से जनने के दर्द लगे हैं। फिर से, इसका मतलब है कि जब उसने उनको मसीही किया, गलतियों की कलीसिया को, तो तब भी उसको जनने के दर्द लगे थे। अब जब वो मसीही हो गए तो एक मसीही को कैसी जिंदगी गुजारनी है, ये सिखाने के लिए भी उसको जनने के दर्द लगे हैं। अगर ये दर्द आपके दरमियान मर्द खादम को या औरत जो खादम है उसको ये दर्द नहीं लगे, तो उसकी कलीसिया बेफल नजर आएगी, उसका घराना बेफल नजर आएगा। आप गवाही को सामने रखें, आप गवाही को देखें कि उसकी मसीही गवाही है। अगर उसकी गवाही है तो उसकी खिदमत को कबूल करें, और अगर नहीं है तो वो अपने आप बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी फिर भी आपसे इल्तमास है मेरा कि एक दूसरे के लिए रोड़े मत अटकाएं। हमारी कलीसिया पहली तबाहाली की तरफ जा रही है। हमारे अनपढ़ जो लोग खिदमत में आ गए और पढ़ने पर राजी नहीं है, जिनको बाइबल आती नहीं है, उन्होंने हमारी कलीसिया को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक मरीजा है जिसको खुदावन ने शिफा दी, और उसके समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे तालीम पाई, ईमान में बड़े, खिदमत में भी गए या नहीं भी खिदमत में गए। वो मुझे कहते हैं गॉड ब्लेस यू। बाइबल का असूल क्या है? खिदमत, इज्जत और एहतराम और खिदमत सब कुछ ऊपर से नीचे से आता है। मैंने किसी को बरकत देनी है, बाप ने खानदान को बरकत देनी है, पासबान ने कलीसिया को बरकत देनी है। लेकिन इन खादमों ने, जिनको ये तरीके नहीं मालूम, ये असूल नहीं मालूम, उन्होंने लोगों को सिखा दिया है जिसको मिले उसको कहें गॉड ब्लेस यू। किसी को बरकत देने से पहले आपका बाबरकत होना जरूरी है, आपके घराने का बाबरकत होना जरूरी है। ये आम बातें नहीं है, इनको इस तरह नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये खराबी हमारी जिंदगियों में चल रही है। सो मेरा जो मशवरा है सब बहन भाइयों से, जो खिदमत में हैं, जो नहीं है खिदमत में, खुदारा किताबें पढ़े, अपनी तारीख को पढ़े, बाइबल के असूल सीखे, और एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद मत करें, बल्कि काम को होने दें और गवाही को देखें। गवाही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको काम नहीं करना चाहिए। मैंने आखिरी वीडियो में भी, गुज़श्ता वाली में भी, ये उसका हिस्सा 2 में मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि हम एक दूसरे के लिए बाइस तकवीयत हो, बाइस बरकत हो, ताकि खुदावंद का नाम हमारी खिदमतों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए, एक दूसरे के लिए कुव्वत का बायस हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।